السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان سفر معراج سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مکہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے آسمانوں تک، سدرۃ المنتہا تک، اور پھر جو احادیث میں آتا ہے یہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کروایا۔ اب اس میں کیا حکمتیں ہیں
ہم جب دنیا کا کوئی سفر کرتے ہیں تو کسی مقصد کے تحت کرتے ہیں، بغیر مقصد کے نہیں کرتے۔ کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو جو یہ سفر کروایا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں تھیں، جن کا اجمالی اشارہ اللہ نے اسی آیت میں کیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں آپ کو دکھائیں۔ اور بے شمار حکمتیں ہیں۔ اس واقعے پر بہت سارے لوگ جو عقل کو سامنے رکھ کر کے سوچتے ہیں، وہ اس واقعے کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان نام ہی اس بات کا ہے کہ ہمارا ذہن و قلب قبول کرے یا نہ کرے، جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہ حق ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ مائک یہاں رکھا ہے، یہ حیدرآباد پہنچ گیا، اب ہر انسان کو اشکال ہوگا کہ بھئی یہ حیدرآباد کیسے پہنچ گیا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اسے فلاں صاحب لے کر کے گئے، خود نہیں پہنچا بلکہ فلاں صاحب اسے لے کر کے چلے گئے، تو پھر کوئی اشکال کی بات نہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ لے کے گئے ہیں۔ جب اللہ خود نہیں گئے، اللہ لے کے گئے ہیں، تو اب اشکال کی کیا بات ہے؟ اب تو کوئی اشکال نہیں، اللہ لے کے گئے ہیں۔ اور اللہ کی طاقت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھنا اتنا ہی کافی ہے۔ جو اپنے آپ کو سمجھ لے وہ اللہ کی طاقت کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھنے کا کیا معنی؟ دو قطروں سے اللہ نے لوتھڑا بنایا، پھر اس سے ہڈیاں بنائیں، پھر اس سے نقشہ بنایا، پھر اللہ پاک نے نسوں کا نظام چلایا، جال بچھایا، پھر سر میں اللہ نے کمپیوٹر فٹ کر دیا۔ جو آپ بولتے ہیں، دماغ آپ کو سگنل دیتا ہے تو آپ بولتے ہیں، دماغ سگنل دیتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر فٹ کر دیا۔ یعنی قطروں کو گوشت کا لوتھڑا، اور گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں، اور پھر نسوں کا جال، پھر کمپیوٹر۔ کچھ نہ جانتا تھا، ان پڑھ تھا، گوشت تھا، دیکھنے والا، سمجھنے والا، بولنے والا، عقل والا، چلنے والا، پکڑنے والا، سننے والا۔ جو اللہ یہ کر سکتے ہیں، اس اللہ کے لیے یہ کیا مشکل کام؟ کوئی مشکل نہیں۔
تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا. اب یہ تو برحق ہے کہ آپ کا سفر ہوا، قرآن کہتا ہے، احادیث کہتی ہیں، لیکن کس مہینے میں ہوا؟ زیادہ مشہور یہی ہے کہ رجب میں ہوا. تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن مہینہ یہی. اور اس سفر میں شروع سے آخر تک سارے حالات ہی حیران کن ہیں. سفر شروع کرنے سے پہلے اس سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، میں اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں. معراج کے اوپر بہت تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے، بہت تفصیل کے ساتھ کئی جمعے اس سفر پر پڑھائے. آج چند ایک باتیں جو عرض کرنی ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر شروع کرنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے میرا دل زمزم سے دھویا. کیسے دھویا؟ فرمایا یوں انگلی سے اشارہ کیا، یہاں سے لے کر ناف کے نیچے تک، فرمایا اشارہ کیا اور میرا سینہ کھل گیا. خون نہیں نکلا، کچھ نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا پھر میرا دل لیا، اس کو زمزم سے 3 مرتبہ اچھے طریقے سے دھویا. اب دیکھو، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عقل کے پیچھے جائیں گے نا تو عقل، میں پچھلے سے پچھلے جمعے یہ بات کر چکا، جہاں عقل کی انتہا ہے وہاں وحی کی ابتدا ہے. عقل کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی جو آج اتنی ترقی کر لی سائنس نے اور فلانے آج جو ہے وہ سرجری ہوتی ہے، ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے، یہ تو آج یہاں پہنچے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان مراحل سے پہلے گزر چکے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھی انگلی سے اشارہ کیا، سینہ کھل گیا، خون بھی نہیں نکلا. تو اچھا بھائی، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھونک ماریں اور حمل ٹھہر جائے؟ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھونک ماریں اور حضرت مریم کو حمل ٹھہر جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جائیں؟ اگر وہ حق ہے، قرآن کی آیت ہے، تو یہ بھی حق ہے. اگر وہاں جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے حضرت مریم کو حمل ٹھہر سکتا ہے تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اشارے کے ساتھ کیوں نہیں کھل سکتا؟ آپ نے ارشاد فرمایا پھر جنت سے سونے کے برتن میں ایمان اور حکمت کو بھر کر کے لایا گیا تھا، وہ میرے سینے میں ڈال دیا گیا. وہ میرے سینے میں ڈال دیا گیا اور فرمایا کہ پھر میرا سینہ ٹھیک کر دیا گیا، کوئی تکلیف نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر سفر کے لیے جو جنت کا جانور براق لایا گیا،
فرمایا گھوڑے سے چھوٹا، خچر کے قریب قریب، شکل اس کی انسان کی، اور دم اس کی ہرن کی طرح، ٹانگیں اس کی بیل کی طرح۔ فرمایا اس طرح سے وہ سفید جانور لایا گیا جو اتنا تیز رفتار تھا کہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کی پرواز تھی، اس کا قدم جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر ہمارا سفر شروع ہوا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے بے شمار چیزیں دکھائیں، بے شمار چیزیں دکھائیں۔ فرمایا کہ مجھے ایک مرتبہ ایک جگہ پر جبرائیل نے روک کر کے کہا کہ یہاں اتریں، اور یہ سرسبز علاقہ تھا۔ مجھے فرمایا گیا کہ یہاں 2 رکعات ادا کر۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں اترا اور میں نے 2 رکعات ادا کی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جگہ مدینہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ فرمایا کہ پھر سفر شروع کیا، پھر ایک سفید جگہ، کہا کہ یہاں رکیں، اتریں، 2 رکعات ادا کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر میں نے 2 رکعت پڑھی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جگہ وہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی فرمائی تھی، طور سینا۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر سفر شروع ہوا، پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھہریں، یہاں 2 رکعت پڑھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر 2 رکعت ادا کی۔ تو فرمایا کہ یہ جگہ بیت اللحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر میں نے سفر شروع کیا، پھر دیکھا کہ کھیتی ہے، فصل ہے، اس کو کاٹتے ہیں اور پھر اسی وقت وہ تیار ہو جاتی ہے، پھر کاٹتے ہیں پھر اسی وقت تیار ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مجاہد جہاد کرنے والے ہیں جو اللہ کے راستے میں آپ کی امت کے لوگ جہاد کریں گے، ان کا اتنا اجر و ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب ہے کہ 700 گنا سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب ہے۔ ان کا مرتبہ اور مقام دکھایا جا رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ایک طرف بہترین بھنا ہوا عمدہ تیار گوشت پڑا ہے اور ایک طرف بدبودار سڑا ہوا گوشت پڑا ہے۔ وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہا ہے اور عمدہ گوشت نہیں کھا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے حلال بیویاں عطا کی ہیں، بیویاں عطا کی ہیں، وہ بیویوں کو چھوڑ کر کے ناجائز اور گناہ کی جگہ پر اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک لکڑی ہے جو راستے میں پڑی ہوئی ہے، جو بھی گزرتا ہے اس کے پاس سے اس کو وہ اچک لیتی ہے اور اس کے کپڑے اس میں الجھ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو راستوں میں چھپ کر کے بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے مال لوٹتے ہیں، چھینا جھپٹی کرتے ہیں، ڈکیٹیاں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہ آگ کھا رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں، اور ان کے پیٹوں میں آگ ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا ناحق مال اپنے اندر لے جاتے ہیں، کھاتے ہیں، یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے قبضہ کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جیسے مکان ہوتا ہے، جیسے مکان ہوتا ہے۔ میں دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں، اور ان کے پیٹوں میں سانپ، بچھو، نہ جانے کیا کیا نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، جو ناجائز طریقے سے سود کھاتے ہیں۔ سود کی جائز صورت ہے ہی نہیں، سود تو ہے ہی ناجائز، یعنی سود کھاتے ہیں جس سے اللہ پاک نے واضح طور پر ممانعت فرمائی۔ فرمایا کہ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹ کینچیوں سے، آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، اور پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کاٹے جا رہے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ علماء ہیں جو کہتے ہیں خود عمل نہیں کرتے، لوگوں کو دین کی بات بتاتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، لوگوں میں فتنہ پھیلاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں، لوہے کے ہیں، وہ اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں، اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں اور اپنا جسم نوچ رہے ہیں، اور فرشتے ان کا جسم کاٹ کاٹ کر کے ان کو کہتے ہیں کھاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، جو اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں۔ الغیبۃ اشد من الزنا۔ میرے عزیزو لمبا واقعہ ہے۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لے گئے، نبیوں کی امامت کی۔ لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں جو ہمیں بتلائیں، ہمیں سمجھائیں کہ یہ چیزیں نہ کریں، اس پر اللہ نے مجھے عذاب ہوتے ہوئے دکھایا ہے، اس طرح سے ان حالات میں دکھایا ہے۔ آج ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نماز کے لیے حضور نے ہمیں بتلایا، اس کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ سود کا حضور نے ہمیں بتلایا، اس کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ غیبت کا ہمیں حضور نے بتلایا، اس کو لینے کے لیے تیار نہیں۔
नाजायज जुल्म और ज्यादती का बताया है, इसको लेने के लिए तैयार नहीं। और जब मेराज की रात आएगी, इबादत कर लेंगे, नफल पढ़ लेंगे, अगले दिन रोजा भी रख लेंगे। भाई क्यों? हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज हुई थी, यह अजमत वाली रात है, इसलिए हम इबादत कर रहे हैं। देखो भाई, बात यह है, इबादत तो आप किसी रात भी कर सकते हैं, किसी दिन भी कर सकते हैं, और कोई भी इबादत कर सकते हैं, लेकिन इस रात को इबादत करना या अगले दिन रोजा रखना, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी है? क्या आपने ऐसा करने का फरमाया है? या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद एक कई साल तक, कमो पेश 20 साल तक या 15 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात रहे, आपने ऐसा किया? जो आप हुक्म फरमा रहे हैं हमें, उसको हम लेने के लिए तैयार नहीं, और जिसके बारे में ना आपने कुछ किया, ना सहाबा इकराम ने किया, ना इसकी तालीम फरमाई, उसके पीछे हम भाग पड़े। अजीजों, याद रखो, शैतान हमारा दुश्मन है, वो हमें खैर के रास्ते से हटा करके गलत कामों की तरफ लगा देता है। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत मुबारक अमल है, आपको अल्लाह पाक ने ये मेराज का जो सफर करवाया बहुत ऊंचे है और बहुत सारे इनामात बख्शे, लेकिन बरहक है ये चीजें। इस सफर से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसूद, वो नमाजों का एहतमाम, जमात का एहतमाम, नेकियों का एहतमाम, जुल्म सितम से बचना, गुनाहों से बचना, ये इसका खुलासा है। आज इसको लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और इससे हटकर जो एक आसान सा रास्ता है कि भाई एक रात जाग लिए और एक दिन का रोजा रख लिया और बस छुट्टी। याद रखें, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में किसी ने रोजा रखा हुआ है। भाई रोजा क्यों रखा? कहा कि मैंने रोजा इसलिए रखा कि हुजूर मेराज पे गए थे। फरमाया अभी मेरे सामने तोड़ो, अभी अभी, नहीं तो इतना मारूंगा कि तुम्हारे जिस्म से खून निकाल दूंगा। ये तुम्हें कहां सूझ पड़ी? क्या अल्लाह के नबी ने रखा, सिद्दीक अकबर ने और लोगों ने रखा? अगर नहीं रखा तो तुमने कहां से इसको इख्तियार कर लिया? आज तुम ये इख्तियार कर रहे हो, पीछे उम्मत देख करके तुम्हारे पीछे चल पड़ेगी। तुड़वा दिया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हमसे ज्यादा दीन पर मर मिटने वाले थे, दीन पर चलने वाले थे, हुजूर के तरीकों को लेने वाले थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को इख्तियार करना, इसी का नाम कामयाबी है। आपके तरीके से हट करके अपनी मर्जी से अपना रास्ता मुंतखब करना, यह हिलाकत है। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।